السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. گرامی قدر بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے شہدائیوں، اب تک ہم سورہ بقرہ کی 114 آیات اللہ کے فضل و کرم سے دھیرے دھیرے پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 115، 116 اور 117 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پچھلی آیت میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات ہوئی تھی کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکیں اور اس کو ویران کرنے اور ڈھانے کی کوشش کریں. ان کا ذکر ہوا تھا اور اسی میں سے یہ بھی تھا کہ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ میں کعبہ کے پاس، مسجد حرام کے پاس رہنے نہیں دیا، یہاں تک کہ انہیں چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا. مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو آپ جب مسجد حرام میں صلاۃ پڑھتے تھے تو اس طرح سے کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے ہو جاتا تھا، دونوں قبلے سامنے ہو جاتے تھے. لیکن مدینہ جانے کے بعد ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ مدینہ مکہ کے شمال میں ہے، اتر میں ہے، اور بیت المقدس مکہ اور مدینہ دونوں کے شمال میں ہے، اتر میں ہے. تو اگر مدینہ والا بیت المقدس کی طرف منہ کرے گا تو مکہ اس کے دکن میں یعنی اس کے پیٹھ کی طرف ہوگا، اور اگر مکہ کی طرف منہ کرے گا تو بیت المقدس اس کی پیٹھ کی طرف ہوگا، کیونکہ مدینہ بیت المقدس اور مکہ کے بیچ میں ہے. تو اب مدینہ جانے کے بعد ایسا ممکن نہیں رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کے ابتدا میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کی، اور مسلمانوں کے دل کعبہ کی طرف کھینچتے تھے، اسی طرف جی چاہتا تھا کرنے کے لیے. تو ایک طرح کے انہیں رنج ہوتا تھا کہ یہ اللہ کا وہ گھر جسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر بنایا ہے، اور جسے یہ عزت بخشی ہے اور جس کی محبت دلوں میں ہے، اس کی طرف منہ کر کے ہم صلاۃ ادا نہیں کر پا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے انہیں تسلی دی. اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری کبھی یہ صورت ہو جائے کہ تمہاری مسجدوں میں تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہ دیا جائے تو سارا مشرق مغرب اور جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہی ہر جگہ کا مالک ہے. تو جدھر بھی منہ کر کے صلاۃ ادا کرو وہیں اللہ کا منہ پاؤ گے. تو یہ آیت میں یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. للہ مطلب اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے. المشرق والمغرب، مشرق بھی اور مغرب بھی. مشرق کس کو کہتے ہیں؟ مشرق سورج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں. جدھر سے سورج نکلتا ہے وہ مشرق، یعنی نکلتا ہم کو نظر آتا ہے کہ ادھر سے نکل رہا ہے. دنیا میں جہاں بھی انسان بستے ہیں وہ سورج کو نکلتا ہوا بھی دیکھتے ہیں اور ڈوبتا ہوا بھی دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے انسانوں کو مخاطب کیا ہے جو جس طرح سمجھتے ہیں. تو مشرق سورج نکلنے کی جگہ اور مغرب سورج ڈوبنے کی جگہ، اور اسی سے سمت کا تعین ہوتا ہے. جدھر سے سورج نکل رہا ہے وہ مشرق ہے، سورج نکلنے کی جگہ ہے، اور جدھر ڈوب رہا ہے اس کے ڈوبنے کی جگہ ہے. اب سورج جدھر سے نکل رہا ہے آپ اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے
تو آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف جو ہے وہ شمال ہے. یمین داہنے ہاتھ کو کہتے ہیں، شمال بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں. تو ایک طرف یمین ہے، ایک طرف شمال ہے. اسی کو سمتوں میں نام دیا شمال اور جنوب. ایک جنوب پہلو، دوسرا پہلو ہے شمال کا، دوسرا پہلو جنوب ہے. تو یہ جو سمتیں متعین ہوتی ہیں مشرق و مغرب ہی سے متعین ہوتی ہیں. گویا سمت جاننے کا اور اس کائنات کی حد بندی جاننے کا جو طریقہ ہے، چوطرفہ جاننے کا طریقہ ہے کہاں؟ وہ سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے اور جہاں سورج ڈوب رہا ہے اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. سورج نکلنے کی جگہ، سورج ڈوبنے کی جگہ، ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، ان کے دائیں بائیں جو کچھ ہے، سب کا مالک اللہ ہے. سب کا مالک اللہ. قرآن پاک میں مشرق کا لفظ بھی آیا ہے، مشرقین بھی آیا ہے اور مشارق بھی آیا ہے. مشرق مطلب سورج نکلنے کی جگہ، مشرقین مطلب سورج نکلنے کی دو جگہیں، اور مشارق مطلب سورج نکلنے کی بہت ساری جگہیں. تو کیسے؟ کیا سال بھر سورج ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے؟ آپ دیکھیں گے سردیوں میں کسی طرف نکل رہا ہے، گرمیوں میں کسی طرف نکل رہا ہے، اور روز کا حساب کریں روز اس کی جگہ الگ الگ ہے، تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جو بہت واضح ہے سردیوں اور گرمیوں میں نکلنا، تو اس حساب سے مشرقین کہہ دیا گیا، مغربین کہہ دیا گیا. اور روز روز کا سال مال کا حساب کر کے بتا دیا گیا کہ کوئی ایک ہی جگہ نہیں ہے، سورج کے نکلنے کی بہت ساری جگہیں ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی جگہ پر ہمیشہ وہ نکلتا ہے. اور یہ دیکھنے والے دیکھتے بھی محسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ علم الفلک یعنی آسمانی علوم جو ہیں ان کو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کہاں کیسے سورج کب کس دن کہاں سے نکلتا ہے اور کس دن کہاں سے نکلتا ہے، اور کتنا فرق ہوتا ہے، روزانہ کتنا فرق ہوتا چلا جاتا ہے، اور سردیوں سے گرمیوں سے میں کتنا زیادہ فرق ہو جاتا ہے. اور آپ سائے سے بھی صبح اٹھیں سورج نکلنے کے سایہ دیکھ کر کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سورج کس طرف سے نکل رہا ہے اور سایہ کدھر کو جا رہا ہے. اللہ نے سائے کو سورج کے لیے دلیل بنایا ہے. وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، جو ہے سورج کے لیے سائے کو دلیل بنایا. تو سائے سے بہت ساری چیزیں سورج کی معلوم کی جاتی ہیں کہ سورج اس وقت کہاں ہے، کس طرف ہے، سایہ کدھر جا رہا ہے آپ کا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ ہی مالک ہے مشرق کا اور مغرب کا. اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی منہ کر کے اللہ کی طرف توجہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. وجہ عربی میں کہتے ہیں چہرہ کو. چہرہ جو دوسرے آدمی سے ملتے ہوئے آدمی اپنا سامنا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وجہ. وجہ چہرہ. تو اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے جدھر تم چہرہ کر کے اس کے لیے جھکو اور اس کی طرف توجہ کرو. تو کوئی ایک قبلہ اگر ہے، اگر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، کعبہ کی طرف کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اور اگر کبھی ایسی صورتحال آ جائے کہ نہ اس کی طرف منہ کر سکتے ہوں نہ اس کی طرف منہ کر سکتے ہوں، خوف کا وقت ہو، جنگ کا وقت ہو، سخت اندھیرا ہو، پتہ نہ چل رہا ہو، یا اسی طرح سے سفر میں ہوں سواری پہ بیٹھ کے جب آپ کے اپنے اختیار میں نہ ہو کہ اسی کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کریں، جدھر بھی آپ کا منہ ہو جائے ادھر منہ کر کے صلاۃ ادا کریں. ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایک بندہ صلاۃ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے اس کے چہرے کے سامنے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو اللہ کا چہرہ ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا چہرہ ہے. بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کوئی صورت نہیں ہے، اللہ نراکار ہے، یہ کیا بات ہے؟ غلط ہے. نراکار مطلب اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے. دو طرح کی بدعتیں ہیں، دونوں بدعت کا اس آیت میں رد ہے. دو بڑی بدعتیں. ایک بدعت ہے معطلہ، نفات، نفی کرنے والے، انکار کرنے والے، اور اللہ کی ساری صفات کا انکار کر دینے والے. وہ کہتے ہیں اللہ نہ اندر ہے نہ باہر ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ وہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، سب کا انکار. اگر کسی سے کہو کہ جو چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو بتاؤ تو اس سے زیادہ اچھا نہیں بتایا جا سکتا کہ کچھ بھی نہیں ہے.
بھائی جب وہ نہ اندر ہے، نہ باہر ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ اس کا جسم ہے، نہ اس کا سایہ ہے، سب نہ کرتے جاؤ تو بچا کیا؟ کچھ ہے بچا؟ تو لیکن ایک بدعتی گروہ یہ بھی پیدا ہوا جو اللہ کا تعارف ایسے کراتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ اس کا چہرہ ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ. تو یہ بدعت ہے. یہ قرآن کریم کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اور صحیح دین کے خلاف ہے. صحیح دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، سب سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے چہرہ ہے، اللہ کے چہرہ ہے. اسی طرح سے دوسری جو بدعت ہے وہ بدعت جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. یہ ایک بدعت ہے کہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں، ہر جگہ اللہ. یہ بھی بدعت ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے اور سب سے اوپر ہے، باقی سب اس کے نیچے ہیں. اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. اللہ اپنی مخلوق سے الگ ہے، اللہ اپنی مخلوق کے اندر نہیں ہے. تو ان دو بدعتوں کا انکار اس آیت میں ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آیات میں یہ چیز موجود ہے. تو صحیح اور سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا اقرار کیا جائے جس طرح کی اللہ نے بیان کیا ہے. چہرہ کیسا ہے یہ نہیں معلوم. اللہ کے چہرہ ہے جو سارے حسن کا پیدا کرنے والا ہے، اس سے بڑا حسین اور کون ہوگا؟ اللہ سب سے بڑا حسین اور سب سے اونچا اور سب سے بلند اور ہر کمال والا اور ہر قدرت والا اور ہر بڑائی والا، اور جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، اللہ کا دیدار نہ ملا تو کمی کا احساس ہوگا. اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہو، تو اللہ کا دیدار. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر بھی منہ کر کے صلاۃ ادا کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ واسع علیم. بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے. وسعت کشادہ، گنجائش، جو سمانے کی جس میں گنجائش ہو، سما سکتا ہے. تو بہت سمائی والا، بہت گنجائش والا، بہت وسعت والا، بہت کشادگی والا اللہ ہے، اور بہت علم والا ہے اللہ. یعنی اس کی وسعت اتنی ہے کہ اس کا فضل وسیع اور اس کا کرم وسیع اور دین میں اس کی آسانی وسیع اور ہر چیز میں وسعت ہے اس کے ہاں. تو اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے، اور اسی وسعت کا حصہ ہے، آسانی کا حصہ ہے کہ اللہ نے کہا جب بھی مشکل پڑے، اللہ نے ایک کعبہ متعین کر دیا کہ صلاۃ ادا کرنا ہے، اس کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرو. اور گنجائش یہ دے دی کہ کبھی اگر نہ اس طرف ہو سکے منہ تو کوئی بات نہیں، یہ بھی اللہ نے آسانی رکھی. تو اللہ واسع ہے، اس کا فضل و کرم بھی واسع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے، نفل جب پڑھتے تھے تو آپ سواری ہی پہ پڑھ لیتے تھے، اپنے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے آپ نوافل پڑھ لیتے تھے. ابتدا میں آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے شروع کرتے تھے، اور اس کے بعد سواری جدھر بھی جائے کوئی اس کی پرواہ آپ نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. وَقَالُوا، اور ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے. کن لوگوں نے کہا؟ اللہ نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ سب اس میں کہنے والے موجود ہیں. یہودی بھی کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنائی ہے، نصرانی بھی کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، بت پرست مشرکین بھی کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے. یہودی کہاں کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اور عیسائی کہتے ہیں، مشہور ہے، وقالت المسیح وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا تھا اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹی. کیسی عجیب تقسیم ہے، خود کے لیے تو بیٹے ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹی. اور یہی آپ جو ہے ہندوستان میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں ان کا دیکھیں تو وہ بھی برہما کی پتری مانتے ہیں. برہما ہے تو اس کی پتری ہے. تو بہرحال یہ تصور ہے سب کے یہاں ہے، اللہ کی اولاد ہے، چاہے وہ نر اولاد ہو چاہے
مادہ اولاد ہو، وہ ایسا کہتے ہیں، یہ اللہ کے لیے سب سے بڑی گالی ہے، یہ اللہ کے لیے سب سے بڑی گالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اللہ نے اپنی پاکی کا بیان کیا، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اللہ اس سے پاک ہے، سبحانہ، اس کمی سے، اس عیب سے ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ کمی ہے، انسان کے لیے ہو سکتا ہے اولاد نہ ہونا کمی ہو، لیکن اللہ کے لیے اولاد ہونا کمی ہے۔ بیٹا کیسا ہوتا ہے؟ باپ کے جیسا ہوتا ہے، بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ تو اگر ہم اللہ کے اولاد مانیں تو مطلب اللہ کی خصوصیات کسی اور کے اندر بھی پائی جائیں گی، جبکہ اللہ اکیلا ہے، اس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور انسان اولاد کیوں ڈھونڈتا ہے؟ کیوں اولاد چاہیے؟ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا سہارا بنے گا، بیٹا میری مدد کرے گا، جب میں مر جاؤں گا تو میرا وارث بنے گا، ہے نا؟ میں جو کچھ نہیں کر پایا، جو میری آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، یہ کر لوں، میں نہیں کر پایا، میرا بیٹا پورا کرے گا۔ یہ سب ہماری کمیاں ہیں، ہم ان کمیوں کو اپنی اولاد کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ ساری کمیاں ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کوئی کمی نہیں، اللہ کو بڑھاپا آنے والا نہیں، اللہ کو موت آنے والی نہیں، اللہ کو یہ نہیں ہے کہ نسل باقی رہے، اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس کمی سے اور عیب سے پاک ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اسے مجھے گالی دینا اس کے لائق نہیں، اور آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے اور اس کا جھٹلانا اس کے لائق نہیں ہے، اسے نہیں جھٹلانا چاہیے۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر پائے گا، اور پہلی بار پیدا کرنے سے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ جس اللہ نے پہلی بار پیدا کر دیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو یہ جھٹلانا ہے۔ اور جو کہتا ہے، گالی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، اور اللہ غنی ہے، اور اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی اپنی اذیت رسانی کو سنتا ہو اور اس کے باوجود بھی صبر کرتا ہو، اللہ سے بڑا کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ کہ لوگ اسے گالی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ انہیں روزی دیتا ہے اور انہیں عافیت سے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، آگے اس کی دلیل بتائی کہ اللہ کی اولاد کیوں نہیں ہے۔ تو پہلے تو اللہ نے کہا سبحان، اللہ پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ تو وہ ہے کہ آسمانوں میں، زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اس کے ہیں۔ جو بھی مخلوق ہے، جو بھی انسان ہے، جو بھی جنات ہیں، جو بھی فرشتے ہیں، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ مملوک۔ یہ مالک ہے تو دوسرا جو اس کے سامنے ہے وہ غلام ہے، اس کا مملوک ہے۔ تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جہاں بھی ہے، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو بیٹا ہوتا تو بیٹے کا بھی باپ مالک ہوتا ہے، بیٹے کا مالک نہیں ہوتا ہے، بیٹا آزاد ہوتا ہے۔ بلکہ اسلام میں قانون بھی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کا مالک ہو جائے یا بیٹا اپنے باپ کا مالک ہو جائے، جیسے جس زمانے میں غلامی چلتی تھی، خریدا بیچا جاتا تھا، تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کا مالک نہیں ہوگا، نہ باپ اپنے بیٹے کا مالک ہوگا۔ تو اگر اس کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی آتا، کیونکہ اللہ تو سب کا مالک ہے۔ تو اس حساب سے بھی غلط ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کوئی لاکھ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، جیسے یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی پیارا نہیں ہے، تم سب اللہ کے بندے ہو، تم سب اللہ کے مخلوق ہو، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تم مملوک ہو، اللہ مالک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ آسمان ایک نہیں ہے، کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں، اور زمینیں بھی
7 زمینیں ہیں، 7 زمینیں ہیں، تو 7 آسمان 7 زمینیں سب کا مالک اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل لہ قانتون، سب کے سب اسی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، اسی اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، کسی کو اکڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ قنوت 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے قنوت عام، ایک ہے قنوت خاص۔ قنوت عام کے اعتبار سے ہر کوئی اللہ کے لیے جھکا ہوا ہے، ہر کوئی اللہ کا فرما بردار ہے۔ اللہ نے سورج کو لگا دیا، وہیں سے نکل رہا ہے، وہیں ڈوب رہا ہے۔ انسان کو جیسے جس کام کے لیے جس طرح پیدا کر دیا، اللہ نے آنکھ کو دیکھنے کے لیے لگا دیا، تو کوئی کہے آنکھ سے نہیں دیکھوں گا، کان سے دیکھوں گا، نہیں چلے گا، آنکھ ہی سے دیکھنا۔ اللہ نے دل کو دھڑکنے کے لیے اور خون بنانے کے لیے اور زندگی کے لیے لگا دیا، تو دل ہی دھڑکے گا۔ اب کوئی چاہے کہ کوئی اور عضو سے دھڑکنے کا کام لے لے تو نہیں لے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اس کائنات میں جو اپنا قانون چلا رکھا ہے، اس میں ہر کوئی اللہ کا فرما بردار ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، چاہے خوشی خوشی چاہے ناخوشی، سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اس اعتبار سے سب مسلمان ہیں۔ مسلمان مانے فرما بردار، بات ماننے والا۔ دوسرا اسلام ہے یا قنوت ہے، قنوت خاص، جو اپنی مرضی سے اللہ کے احکام کو اپنائے، نبیوں کے بتانے کے مطابق۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ذریعے اپنے احکامات دیے۔ تو جو لوگ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ قنوت اہم ہے۔ اس قنوت پہ اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں نبیوں کا حکم پا کر کے، وہ قنوت خاص ہے اور وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اپنی اولاد بنائی ہے، بیٹا بیٹی جس میں سب شامل ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے، اللہ غنی ہے، بلکہ اللہ ہی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض۔ بدیع کے معنی ہوتا ہے انوکھے طور پر پیدا کرنے والا، جس کی پہلے سے کوئی مثال نہ ہو۔ اسی سے ہے بدعت، جو بلا مثال کے بنائی جاتی ہے، نئی چیز شریعت کے اعتبار سے۔ لغوی بدعت ہوتی ہے اور شرعی بدعت ہوتی ہے، اس کی تفصیل کا موقع الگ ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ بلا مثال کے نئے سرے سے، شروع ہی سے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ آسمان اور زمین جو ہماری دیکھی جانے والی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے، جن چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جن مخلوقات کو، اس میں سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ آسمان اور زمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس آسمان و زمین کو بلا کسی مثال کے میں نے پیدا کیا ہے، میں سب سے کامل قدرت والا ہوں اور میرے برابر کوئی نہیں ہے، اور نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ کوئی میرے بیوی ہے، کوئی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ کامل ہوں، میری کوئی مثال نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ آسمان و زمین کو بلا مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ جب کچھ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، ادھر کہا اور ادھر ہو گئی، اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے کہ کہنے کے بعد پھر انتظار ہے۔ اللہ نے کہا ہو اور ہو گئی، جو بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی قدرت والا ہے، اور اسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے بارے میں اولاد کہنا یہ ایک طرح سے گالی ہے، اور یہ زمین و آسمان کو اس گالی کی بنا پر پھٹ جانا چاہیے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے روکا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، اس پر تو زمین کو شک ہو جانا چاہیے اور آسمان کو پھٹ جانا چاہیے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے۔ تو بہرحال آج اللہ کی ملکیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے علم، اللہ کی وسعت اور اللہ کی بہت سارے صفات کا آج جو ہے قرآن پاک کی آیات میں تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی معرفت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، جس محبت کے ذریعے سے ہم دنیا بھی اور آخرت میں بھی ہر جگہ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں اور اللہ کے غضب سے بچ سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔
السلام علیکم. السلام